There come schools online classes. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم لیکچر نمبر 4 ہے۔ پہلا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس اور اس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اس ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے اور ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ اسلامی نظام اور نظریہ پاکستان کے جو عناصر ہیں وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، اخوت و مساوات ہے اور عدل و انصاف ہے۔ آج ہم بات کریں گے عقائد کی، عبادات کی اور قانون کی حکمرانی کی۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا جو ہے وہ شامل ہے اور ان سب کے مجموعے کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اب عقائد میں ہم سب سے پہلے عقیدہ توحید کی بات کریں گے اور پھر عقیدہ رسالت کی۔ عقیدہ توحید مطلب واحد، یکتا، اکیلا۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ تمام جہانوں کا جو رب ہے، جو اللہ ہے، جو خالق ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو مد نظر رکھیں، اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں، اس کی تخلیق پر، اس دنیا پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرف موجود ہے۔ مشرق و مغرب میں اللہ ہے، شمال و جنوب میں بھی اللہ ہے۔ اس زمین کا جو فرش ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، آسمان اللہ کے قبضے میں ہے، اس دنیا کا نظام اور کنٹرول اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہواؤں کا چلنا، گرمی سردی کا موسم، دھنک کے رنگ، اڑتے پرندے، بہتے دریا اور سمندر، آبشاروں سے گرتا پانی، بادلوں کی گرج اور ان سے برستا پانی، پہاڑوں کا پھیلاؤ اور ان پر برف، طوفانوں کا آنا، بجلیوں کی چمک، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے چھلکے اور ان کے رنگ اور ان کے ذائقے، ہرن کے نافے میں مشک، مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ سب اسی کی قدرت ہے، اسی کے دائرہ اختیار میں ہے۔ کوئی شے میرے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی دوسری طاقت موجود نہیں ہے جو یہ سب کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب جو ہے وہ بنانے والا ہوں۔ اس کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی سفیر کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہم تک پہنچائے ہیں، قرآن پاک میں نازل کیے ہیں، ان پر چلنا، ان کا نافذ کرنا جو ہے وہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اور طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جو ہے اپنی طاقت سے بڑھ کر جو ہے کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔
تو یہاں پر اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اختیارات دیے ہیں وہ امانتاً دیے ہیں. ایون پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی جو اختیارات ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں. اس کے دائرہ میں، اس کی حدود میں رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. لہٰذا عقیدہ توحید کے حوالے سے اس ساری کائنات کا خالق و مالک، تمام جہانوں کا جو ہے وہ رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور انسان جو ہے اس دنیا میں، اس روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سفیر ہے، جو کہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے اس کے احکام کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب ہے ہمارے پاس عقیدہ رسالت. عقیدہ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ رسالت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنی طرف سے رسول اور نبی بھیجے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے رہے. یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کو بہترین انداز میں نصیحت کی. تمام انبیاء اور رسل اس لیے دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بالادستی قائم ہو اور لوگوں پر حجت نہ رہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کیسے کرنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت نہ رہے. ایک مسلمان اور مومن کے لیے اپنی ذات کی معرفت اتنی ضروری نہیں جتنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت کو تکمیل ایمان کی شرط کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمام انسانوں پر بالعموم اور ایمان والوں پر بالخصوص فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رہنمائی جو ہے آپ صرف اپنے ملک، اپنے زمانے اور اپنی قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ قیامت تک پوری نوع انسانی کے لیے رسول جو ہے وہ مبعوث فرمائے گئے ہیں. لہٰذا رسالت پر ایمان لانے میں یہ داخل ہے کہ آپ کو انسانیت کی طرف اللہ کا آخری رسول مانا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رسول جو کچھ بتائے وہ حق ہے اور جو کچھ کہے وہ سچ ہے اور جو عمل کرے وہ قابل اتباع ہے. ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنا فرض ہے. ہاں، ان باتوں کا تعلق عبادت سے ہو، تہذیب سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، کردار سے ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اس لیے کہ یہی اسوائے کامل ہے. لہٰذا عقیدہ رسالت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں پر ہی ایمان لانا، اور دائرہ اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اس کا اقرار کیا جائے، اس میں بغیر کوئی شک و شبہ رکھے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ ختم نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ختم ہے، اور تمام انبیاء پر بھی ایمان لایا جائے، اور قرآن مجید اسوہ رسول جو ہیں ان کو سرچشمہ ہدایت ماننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ بھی ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے. جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لہٰذا عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت پر ایمان لانا اور اس کا اقرار کرنا جو ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ عقیدہ توحید. عبادات ہیں ہمارے پاس توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. توحید و رسالت کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، اور رسالت تمام انبیاء کو جو ہے ایمان لانا، اور رسالت ختم نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے، مکمل ہے، ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا.
اب دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جو ہے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ نماز کو جو ہے مقررہ اوقات کے مطابق جو ہے ادا کرنا فرض ہے، کہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں نماز کے حوالے سے مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نماز جو ہے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کے اندر ہی ادا کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں، اس کو دیر سے ادا نہ کریں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں، جیسے مؤذن کی آواز سنیں، اسی وقت دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کی طرف، مساجد کی طرف دوڑ لگا دیں، اور خواتین گھروں کے اندر نماز کا خوبصورت طریقے سے اہتمام فرمائیں۔ اور اس چیز کا مظاہرہ جو ہے کوئی مخصوص جگہوں پر نہیں بلکہ پورے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ اس پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان تمام اسلامی معاشرے کے اندر بھرپور طریقے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ اس نظام کو جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ جہاں نماز کی ادائیگی کا حکم آتا ہے وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ اس سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، پیسے کی گردش ہوتی ہے، چند ہاتھوں میں پیسہ سمٹ کر نہیں رہتا۔ اس طرح سے اسلام کے معاشی نظام کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پیسہ دولت جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو کہ اس معاشرے کے غریب، نادار اور کمزور لوگ ہیں، جو کہ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے کو بہت سی برائیوں سے، معاشرتی برائیوں سے بچایا جا سکتا ہے، جرائم سے بچایا جا سکتا ہے، امن و امان قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگلا ہمارے پاس رکن ہے، چوتھا رکن روزہ۔ جس طرح سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور مال کو پاک کرتا ہے، اسی طرح سے روزہ جو ہے جسمانی عبادت ہے اور ہمارے جسم کی جو ہے یہ زکوٰۃ ہے۔ روزہ رکھ کر مسلمانوں کو ان تمام غریب لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے جو کہ ایک وقت کا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، جو دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے اس تمام غریب طبقے کی بھوک اور پیاس کا مسلمان کو احساس ہوتا ہے، اس کا ضمیر جاگتا ہے، اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر ان تمام لوگوں کی جو ہے مدد کرے جو کہ اس مشکل کا شکار ہیں اور ان کو اس سے نکالے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی ارکان بتائے ہیں، جتنی بھی عبادات بتائی ہیں، انتہائی خوبصورت عبادت ہیں جو کہ مسلمانوں کے اندر احساس و جذبہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان قربت کا ذریعہ تو ہے ہی، لیکن یہ عبادات جو ہیں مسلمانوں کے اندر احساس و جذبہ پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اگلا ہمارے پاس رکن ہے حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو کہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ اگر حج کی مثال لی جائے، ہر سال تمام مسلمان پوری دنیا سے جو آنے والے مسلمان ہیں وہ مکہ میں جمع ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، مختلف ماحول میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے جو ہیں، یہاں پر اتحاد کی بڑی خوبصورت مثال قائم ہوتی ہے، بھائی چارے کی بڑی خوبصورت مثال قائم ہوتی ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد کو اور بھائی چارے کو بڑھاتی ہے اور اس کی مثال ایسی پیش کرتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا عبادات میں ہم نے دیکھا توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ جو 5 پلرز ہیں اسلام کے، انتہائی ضروری ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام ارکان کے اوپر جو ہے پیراکار ہو۔ اگلا ہے ہمارے پاس قانون کی حکمرانی۔ قانون کی جو حکمرانی ہے یہ اسلام کے نظام کی جو ہے اہم ترین خوبی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، اصل طاقت ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتارا اور مکمل کیا، اور اس قانون کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بادشاہ اور غلام دونوں برابر ہیں۔
اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ جمہوریت دو الفاظ کا مرکب ہے، جمہور اور ریت۔ جمہور کا مطلب عوام لوگ ہیں، اور ریت کا مطلب جو ہے وہ حکمرانی ہے، مطلب عوام کی حکمرانی۔ اسلام کے نظام میں اب جمہوریت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مغرب کے جمہوری نظام ہے جس میں عوام کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نظام میں جو اسلام کا جمہوری نظام ہے اس میں حاکمیت کا جو اختیار ہے فقط صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ مغربی طرز جمہوریت میں عوام کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ جس بھی قانون کو عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہو جائے گی وہ اس ملک کا قانون قرار دیا جائے گا، چاہے وہ تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایات اور تعلیمات سے کتنا ہی متصادم کیوں نہ ہو۔ جبکہ اسلامی نظام میں ایسا کوئی بھی اختیار نہ کسی فرد کو نہ کسی جماعت کو حاصل ہے کہ وہ اپنے انفرادی یا اجتماعی فیصلے سے اللہ کے اٹل قوانین کو تبدیل کر دے۔ جمہوریت اور اسلام میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں مخصوص افراد کے لیے استثناء کا قانون موجود ہے، جبکہ جو اسلام کا جو نظام ہے اس میں کسی استثنائی صورت کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسلام میں قانون کی عملداری کا جو اندازہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اسلام کا نظام عدل اور انصاف اور احتساب بہت واضح اور کڑا ہے کہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے وقت کے خلیفہ سے بھرے مجمع میں محض چند درہم کی چادر کا سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کرنے والا کوئی جج، قاضی یا تفتیشی افسر نہیں ہے بلکہ خلیفہ کی رعیت کا ہی ایک عام فرد ہے، لیکن خلیفہ وقت بغیر کسی غصے اور غضب کے نہایت اطمینان سے اپنی صفائی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی قانون کا سرچشمہ ہے، اور اسی قانون کے سامنے سے ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ اور غلام جو ہیں وہ برابر ہیں۔ جو اصول و قوانین ایک بادشاہ کے لیے ہیں، جو ایک نبی کے لیے ہیں، جو اس کی بیٹی کے لیے ہیں، وہی عام لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ جو معاملہ بادشاہ کے ساتھ ہے وہ غلام کے ساتھ بھی ہے، جو غلام کے ساتھ ہے وہ بادشاہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی مساوات ہے اسلام کے نظام کے اندر۔ اسلام کے نظام میں جو جمہوریت کی جو روح جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ اب جمہوریت کی مہر کیسے لگائی گئی ہے کہ مشاورت کرنی چاہیے۔ اسلام کے اندر مشاورت کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی بہت سی مثالیں مشاورت کے حوالے سے موجود ہیں، کیونکہ اسلام کا نظام جو ہے اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے، جس کا مطلب ہے صلاح کرنا، مشورہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو تھے مشورہ کیا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے حوالے سے ایک اہم ترین مثال ہے کہ غزوہ خندق جب کھودی گئی تھی، جب معاملہ ہوا تھا غزوہ خندق کا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی احسن طریقے سے مشورے کو قبول کیا اور خندق کھودنے کا جو تھا اہتمام کیا گیا تھا، تو پھر خندق کھودی گئی تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کو باہمی مشوروں کے ذریعے جو ہے فیصلہ کرنے کا پابند کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جمہوریت کی مہر لگائی گئی ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہی یہی ہے کہ عوام کی حکمرانی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ اور اگر پاکستان کہ لوگوں کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا جو حق ہے وہ ایک مقدس امانت ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ کیسا نظام قائم ہو جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح سے اسلام نے تشریح کی ہے پوری طرح سے عمل کیا جائے، جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے عمل میں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح سے قرآن و سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں، اور اس میں قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق جو ہے بنایا جائے، اور ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی احکام کے منافی ہو۔ لہٰذا قانون کی حکمرانی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اصل قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگوں کو جو ہے یہاں پر اختیارات بطور دیے گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ اس کو نبھاتے ہوئے امانت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جو ہے قانون کی پاسداری کریں، کیونکہ ایک دن ہم سب کو جو ہے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔
اور آج کا لیکچر جو تھا ہمارا یہیں تک تھا، اور کہ اگلے جو دو ٹاپک ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں جو ہے اس کو کور کریں گے۔ اور آخر میں اس دعا کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔